بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اسے ابتحال کہا جاتا ہے۔ ابتحال اصل میں اردو میں استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کے کیونکہ ایک سے زائد معنی تھے اور اردو میں کوئی اس کا معنی بنتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو عربی میں ہی اس کا نام تجویز کیا گیا ہے، لیکن جب بات کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابتحال کے اصل میں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک مباہلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مباہلہ کے معنی میں، مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو گروپ ہوتے ہیں یا دو لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں کسی ایسی مصیبت کی وجہ سے جس میں ایک سچا ہوتا ہے اور دوسرا جھوٹا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دین والے، اب ایک مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا یہودی ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے، تو یہاں پر یہ دو دین والے آپس میں ایک دوسرے پر بد دعا کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ادھر گروہ والے بھی آئیں گے، ادھر گروہ والے بھی آئیں گے، دونوں آ کر ایک دوسرے کے خلاف اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں ان کو ہلاک کر دے، اگر یہ جھوٹے ہیں، اگر یہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں ہلاک کر دے۔ اس طریقے سے دعا کی جاتی ہے، تو اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس چیز کا جواز موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، صحابہ کرام نے بھی اپنے کچھ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، مباہلے کی جو ہے وہ دعوت بھی دیا کرتے تھے جو ان سے اختلاف کرتا تھا مسائل میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ابتحال کا دوسرا معنی بھی سمجھ لیں۔ ابتحال ایک تو آ گیا مباہلہ کے لیے، یعنی جب ہم کسی دوسرے دین والے یا دوسرا ایسا شخص جس میں ہمارا شدید قسم کا اختلاف ہے عقائد میں، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم گھر بیٹھ کر کر لیں، سامنے آنا پڑتا ہے کسی کھلے گراؤنڈ میں، میدان میں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر تمام لوگ موجود ہوں، ان کے لوگ بھی موجود ہوں، ان کے عقیدے کے بھی، ہمارے بھی موجود ہوں، یا اس طرف ایک بندہ ہو، اس طرف ایک بندہ ہو، پھر مباہلہ کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے آ کر باہر۔ دوسرا معنی جو مباہلے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مباہلہ کا نہیں، ابتحال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں اور اتنا اونچا کریں کہ ہماری یہ بغلیں نظر آنے لگیں۔ یہ ایک اسلامی ادب ہے کہ جب کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت اسلام نے ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ اوپر اٹھائیں، یعنی جتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہے اتنا زیادہ اٹھائیں۔ اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہیں کہ یہ جو اندر کا حصہ ہے یہ اس طرح ہو جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اوپر اس کو اٹھاتے تھے اور یہ زمین کی طرف آ جاتا تھا اور بغلیں نظر آنے لگتی تھیں۔ اب جو مباہلہ ہے، جو لعنت کے معنی میں اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، آپ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کریں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب جو آپ سے جھگڑا کرے کہ یہ حق نہیں ہے، آپ سے جھگڑا کرے علم آ جانے کے بعد، تو آپ کیا کہیں؟ فقل تعالوا، تو آپ کہیے آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب آؤ اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بلا لو، ہم اپنے بچوں اپنی اولاد کو بلا لیتے ہیں، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، یعنی تمہارا پورا خاندان، تمہارا گروہ، تمہارا قبیلہ آ جائے، ہم بھی اس طرف سے آ جاتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کی دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر لعنت فرمائے، اس پر عذاب یا کسی بھی چیز کی دعا کی جا سکتی ہے مباہلہ میں، کہ اللہ رب العالمین پتھر برسا دے، اللہ رب العالمین یہ کر دے، جس طریقے سے بھی جو سخت سے سخت دعا ہوتی ہے مباہلہ میں ہوتی ہے، اور یہ بہت جب سخت ضرورت ہو اس وقت کی جاتی ہے۔ یعنی ایک بندہ عیسائی ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور وہ کہتا ہے بھائی عیسائیت ہی اچھی ہے،
اور مانتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر مباہلہ کر سکتے ہیں، یہاں پر جائز ہے۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نجران کے کچھ عیسائی تھے، ان کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا تو آ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی ایسی باتیں کی جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا اور فلاں فلاں، یعنی کچھ ایسی باتیں کی جو کہ لائق نہیں تھی ان کے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بھئی مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے صحابہ کرام میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی امین کو بھیجیں، اور امین کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ ہو، یعنی سچا، امین، صادق، اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، اے ابو عبیدہ بن جراح آپ کھڑے ہوئیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا امین ھذی الامہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے امین ہیں۔ تو وہاں پر پھر مباہلہ کیا گیا۔ تو یہ ایک طویل حدیث۔ دوسرے نمبر پر جہاں پر جو دعا کے معنی میں جہاں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھانے کے معنی میں، تو یہ بھی ایک اسلامی ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہت سی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ابتحال یعنی ہاتھ اٹھا کر بہت زیادہ بلند کر دینا ہاتھوں کو، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو دونوں چیزوں میں ہاتھ اٹھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی ابتحال کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابتحال اس وقت کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ پریشانی ہو اور شدت ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں 3364 نمبر حدیث ہے۔ آپ کو وہ قصہ یاد ہوگا جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور ام اسماعیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کے درمیان پیش آیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ جائیں ان کو ایک وادی میں چھوڑا ہے جہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوا جہاں پر آج بیت اللہ ہے، وہاں پر پہلے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا تو حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر وہاں ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ کھجوریں دی، کچھ پانی دیا۔ ثم قفا ابراہیم منطلقا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور چل نکلے۔ ام اسماعیل پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، کہنے لگی یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ الذی لیس فیہ انس ولا شیء، اس میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر بار بار کہتی جا رہی ہیں یہی لفظ۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اب بیوی کو، بچوں کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، اتنے عرصے بعد بیٹے کو چھوڑ کر جانا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن نبی تھے، چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ اب پیچھے سے وہ بھی ایمان والی خواتین تھیں، کہنے لگی فقالت لہ اللہ الذی امرک بہذا، ابراہیم آپ کو اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم۔ تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں ان کا ایمان کہ کس طریقے سے جب اللہ نے حکم دیا کسی کام کا تو میں وہ کر گزروں گی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ بات چلتی رہی، آخر میں پھر ابراہیم علیہ السلام جب اتنا دور نکل گئے کہ کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند اٹھایا، کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہاں پر دعا کی کہ اے میرے رب میں اپنے ان بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی جگہ پر، ایسی وادی میں، نہ وہاں پر کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب کس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگ یہاں آئیں، یہاں پر کوئی قبیلہ بنے، یہاں پر خاندان بنے، لوگ رہنے لگ گئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں 895 نمبر حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، حتیٰ یرا بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ اتنے ہاتھ اٹھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نظر آنے لگ جاتی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں بغلیں نظر نہیں آ رہی، اس کو جیسے جیسے اوپر کرتے جائیں گے ہماری بغلیں نظر آنے لگ جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نظر آنے لگ جاتی، یعنی یہ بہت شدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے تھے جب بہت زیادہ کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت ہوتی۔
اسی طرح جنگ بدر کا جو واقعہ ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین وهم الف، بدر کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وَأَصْحَابُهُ 319 رَجُلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ 309 لوگ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 309 لوگ ہیں اور وہاں پر کتنے ہیں؟ 1000۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہوتا ہے بندہ، اتنے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قبلے کی طرف منہ کیا، ثم مد یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اٹھایا، فجعل یہتف بربہ، اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے عاجزی کے ساتھ، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ مجھے وہ عطا کر دے، جو وہ ادا کر دے، وہ چیز دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ آج 309 لوگ ہلاک ہو گئے، یہ گروہ، یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو زندگی میں اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس دعا کو پورا کیا۔ یعنی دعا کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جب زیادہ ضرورت، زیادہ شدت والی ضرورت ہے، ہمیں کسی چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو زیادہ بلند اٹھائیں، اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو بلند اٹھائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا بلند اٹھا کر، حتیٰ کہ اس طرح بلند اٹھا کر یہ جو ہمارے ہاتھوں کی اندر والے جگہ ہے، یہ ہتھیلیاں جو ہماری یہ نیچے والی سائڈ پر آ جائیں، اس طریقے سے۔ ایک حدیث میں سنن ابو داود میں حدیث نمبر 1499 ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المسألۃ ان ترفع یدیک حسب منکبیک، اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، کسی چیز مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے، تو آپ ایسے کریں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھائیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ والاستغفار ان تشیر باصبع واحدۃ، اور استغفار یہ ہے کہ آپ اپنی ایک انگلی سے اشارہ کریں، جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ تشہد میں جب ہم انگلی ہلاتے ہیں تو استغفار کی، کیونکہ دعائیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر انگلی اٹھانے کا ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا جو لفظ انہوں نے کہا والابتحال ان تمد یدیک جمیعا، اور ابتحال یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند اٹھائیں، دونوں کو ملا کر بلند اٹھائیں، تو یہ ابتحال ایک اسلامی ادب ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 1014 نمبر حدیث ہے، جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں جمعہ کے دن داخل ہوا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اموال ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، پانی بالکل نہیں ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں بارش عطا کر دے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے ہاتھ اٹھائے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ چھوڑ کر وہیں ہاتھ اٹھائے، کسی نے دعا کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ہاتھ اٹھائے خطبے کے اندر۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو اس کے لیے وہیں دعا کر دینی چاہیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، بارش ہوئی۔ اسی وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بادل ادھر سے دائیں سے بائیں سے بادل آئے، منتشر ہوئے، بکھرے، بارش شروع ہو گئی۔ پھر اتنی بارش ہوئی کہ 6 دن تک ہم نے سورج نہیں دیکھا، 6 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے یہی کہا کہ رستے بند ہو گئے ہیں، سارے کے سارے بارش ہوتی چلی جا رہی ہے، رستے خراب ہو گئے ہیں، مال ہلاک ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے بارش رک جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس جہاں ضرورت ہے وہاں بارش برسا دے، ہم پر نہ برسا، پہاڑوں پر بہا دے، پہاڑوں پر برسا دے، وادیوں میں برسا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ تو ان احادیث سے، ان آیات سے ثابت ہوتا ہے ابتحال کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک کسی کے خلاف بد دعا کرنا، جب بہت زیادہ ضرورت ہو تو ہم کسی کے خلاف بد دعا کر سکتے ہیں، جب ہمارا اس سے عقیدتاً اختلاف ہو، یعنی وہ بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، یا کسی ایسے مسئلے میں اختلاف ہو جو بہت سیریس ہے، علماء سے پوچھا جائے کہ کیا اس مسئلے میں ابتحال یعنی مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں جب بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ah, ah, ah.